वेलकम बैक गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में नौजवानों के लिए ये सेगमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम करियर काउंसलिंग की बात करेंगे और कंसल्टेंसी की बात करेंगे कि बाहर हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनकी रहनुमाई हो सके। तो इसके लिए हमारे साथ वीज़ा कंसल्टेंट जनाब हामिद नबील साहब को हमने इन्वाइट किया है। नबील, आपके आने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा नबील, वीज़ा कंसल्टेंसी दरअसल होती क्या है? एक मुस्तनद जो कंसल्टेंट है उसकी क्या पहचान है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंसल्टेंट की क्या प्रोफाइल है, आपका कंसल्टेंट सर्टिफाइड है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडीज़, अच्छा, जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ पाकिस्तान, देन आप अपना प्रोसेस उससे करवाएं। दिस इज़ रियली मैंडेटरी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज़ को नेग्लिजेंसी के तौर पे इग्नोर कर देते हैं। वी आर नॉट सपोज टू आस्क आवर कंसल्टेंट। हम जस्ट मीडिया अपेयरेंस और इन चीज़ों को बिलीव ज़्यादा करते हैं अदर दैन दिस कि वो जो पोस्ट कर रहा है वो रियलिस्टिक बेस पे है या नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं अब्रॉड की ये कब कंट्रीज से काम कर रहा है ना? एग्जैक्टली फ्रॉम हाउ लॉन्ग ही इज़ वर्किंग इन दिस है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या सम हाउ प्रीवियसली students को अपेयरेंस है, भेज चुका है हाँ बाहर। जी, उसकी अपनी एजुकेशन प्रोफाइल क्या है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आजकल जो हमारे काउंसलर्स हैं आप उनकी प्रोफाइल्स देख लें बैक एंड पे। अगर आपकी पर्टिकुलर खुद ही एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपने सामने वाले को क्या एजुकेशन से रिलेटेड गाइड करना है। या तो ये आपकी एक सेंस डेवलप हो, आपको पता हो कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम अगर कोई आपके पास आता है बच्चा तो आप फर्दर उसको किस स्ट्रीम में इनरोल करवा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसको दे सकते हैं। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है उसमें आगे कितनी ब्रांचेस हैं, उसमें आगे टेलीकॉम, पावर जैसे समहाउ इलेक्ट्रॉनिक्स। इन द सेम टाइम आप अगर जाएं रेलेवेंट फील्ड्स में, आईटी की फील्ड्स में आपके पास कितनी टाइप्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप लेटेस्ट जो करंटली जो लाइक डिमांडिंग डिग्रीज हैं आप उनकी बात करें, आपकी अपनी ऑन रिसर्च हो उस पर, आपको स्टैट्स का पता हो, आपको फैक्ट्स का पता हो, देन आप फर्दर काउंसिल करें स्टूडेंट को। अदर दैन दिस अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बच्चा आ रहा है तो आप उसको फर्दर ब्रांचेस में लेकर जाने की बजाय बिजनेस मैनेजमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रीम से ही उसको बिसाइड लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। हमें इनिशियली जब भी किसी फ्रॉड्स होते भी हैं, पता है आपको? एजेंट तो नहीं कहेंगे, कंसल्टेंट ये एजेंटों के रूप में ही है। इन्होंने एक रूप कंसल्टेंसी का उधार लिया हुआ है, पैसे ले लेते हैं, अप्लाई हो गया है, नहीं आपकी कॉल नहीं आई है, आपका हुआ नहीं है, मतलब ये बड़ा फ्रॉड है। देखें, जब भी आपने किसी काउंसलर के पास जाना है तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई खुद करनी है। दिस इज़ योर जॉब। अब सामने वाला तो डेफिनेटली बैठा हुआ है, ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस। अब वो तो आपको खुद नहीं बताएगा कि वो रियलिस्टिक बेस पे काम कर रहा है, लिजिटिमेट काम कर रहा है, नॉन लिजिटिमेट काम कर रहा है। ये तो आइडेंटिफिकेशन आपने खुद स्वॉट अप्लाई करना है जी। आपने देखना है एनवायरनमेंट जो सामने वाला बात कर रहा है वो कितनी ग्राउंड्स पे कर रहा है। बेसिकली हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि विदाउट आवर ऑन रिसर्च हम किसी के सामने जाके बैठ जाते हैं और फिर उसकी बात पे बिलीव भी कर लेते हैं। हाँ। क्रॉस चेक भी नहीं करते, पैसे भी दे देते हैं। अदर देन दिस कि उनकी वेबसाइट्स पे हर चीज़ अवेलेबल है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप क्रॉस वेरीफाई करें चीज़ों को। आप अगर डायरेक्टली जाके किसी के पास जाते हैं और वो आपको अपनी बातों में लेकर आ जाता है और आप उसको पे कर देते हैं तो इसका मतलब कंसल्टेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं है फिर। तो फॉल्ट तो फिर सामने वाले का है कि वो अपनी एफर्ट नहीं करना चाहता। जी हाँ। हम बेसिकली अपने नॉलेज को इन्हांस नहीं करना चाह रहे। नॉलेज गेन करें देन सामने वाले के पास जाएं अपनी रिसर्च लेके। इवन कि मेरे पास तो कोई भी आता है तो मैं उसको यही रिकमेंड करता हूँ कि डू योर ऑन रिसर्च फर्स्ट। अगर कोई भी हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए जिस तरह इमिग्रेशन के मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो व्हेन एवर समवन गोना सिट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं तो उसको यही रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप अपनी रिसर्च करें। पहले आप देखेंगे ये सिनेरियो है क्या, ये प्रोग्राम क्यों इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स को बुला रही है इमिग्रेशन पर्पस के लिए या स्टडी अब्रॉड पे अगर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो रही हैं आजकल, तो उसका क्या रीज़न है। डू योर ऑन रिसर्च बाय योर ओन सेल्फ। आप अपने स्टैट्स, अपने फैक्ट्स को लेके आएं, आप क्वेश्चंस लेके आएं, उस कंसल्टेंट के पास जाएं और उसको जाके आप उसके हाथ में पैसे दें। करियर काउंसलिंग ये आप जो है ये भी एक तरह से अवेयरनेस और काउंसलिंग इसे कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे क्या कहेंगे आप? दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि हमें स्कूलिंग से लेकर बिफोर यूनिवर्सिटी हमें बच्चों को काउंसिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने करना क्या है। एग्जैक्टली, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर एबिलिटीज, देयर कॉम्पिटेंसीज। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या लेवल है।
بچہ بزنس میں زیادہ گرو کر سکتا ہے, بچہ انجینئرنگ اسٹریم میں زیادہ گرو کر سکتا ہے, آئی ٹی میں زیادہ گرو کر سکتا ہے, یا میڈیکل میں زیادہ گرو کر سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس تو نہیں کر سکتے, بٹ سم ہاؤ وی کین بلیم کہ دیر از نو سچ, اور 2 اسٹوڈنٹس نے 1 مہینے کے اندر ایگزیکٹلی, سو دیر از نو سچ ریالٹی. اب اس میں آپ ٹیچر کو تو بلیم نہیں کر سکتے یا یونیورسٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. اٹس آل اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ, کہ اسٹوڈنٹ کو کاؤنسل نہیں کیا گیا. اگر اسٹوڈنٹ میڈیکل اسٹریم میں آیا ہے اینڈ شی از ناٹ ولنگ ٹو ڈو میڈیکل ڈگری, بٹ فرام دا پیرنٹس پریشر الٹیمیٹلی شی ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو یہ ایک میکسیمم جب آپ کے پاس ریئلسٹک فیکٹرز آتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ شاکنگ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ سیشنز کی ریالٹی اور ان کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. اچھا نبیل, یہاں پہ کیا ہر کیس کے لیے کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہم اپنے بہاف پہ اپنے طور پہ بھی خود سے بھی آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ خود میڈیسن نہیں لے سکتے, بیکاز یو آر ناٹ اویئر کہ آپ کو کیا پرابلم ہے ایگزیکٹلی. ان دا سیم ٹائم سیم وہی فیلڈ ہے یہ. اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, ایک سامنے کنسلٹنٹ ہے جس نے 100 آف کیسز سبمٹ کرنے ہیں آن دا ڈیلی بیسس, اور آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ڈیڈ مسٹیک. اس مسٹیک کو اوور کم نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ نے ایک دفعہ اپلیکیشن سبمٹ کر دی اور اس اپلیکیشن کے اگینسٹ آپ کے پاس ریفیوزل آ گیا, تب ریفیوزل کا کوئی سلیوشن نہیں ہے. کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے بھی جائیں گے تو تب بھی کوئی سلیوشن نہیں ہے. اب پریویسلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اسیسمنٹ باڈی ہے کینیڈا کی, کلائنٹ نے 4 ایئر بیچلر ڈگری وہاں سے ویلیڈیٹ کروائی اور اس کو 3 ایئرس ڈپلوما کی ایکویلنسی ملی. حالانکہ اس کو ملنی چاہیے تھی بیچلر کی ایکویلنسی, بٹ ڈیفینیٹلی ہی ڈیڈ سم مسٹیک ان ہز ایپلیکیشن. اب وہ ایپلیکیشن کو جب تک پراپرلی ایک پروفیشنل اوور ویو نہیں کرے گا, اپنی اس پہ انپٹ نہیں دے گا, تو الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو دا فیلئر. اس سے بچنے کے لیے کاؤنسلرز یا کنسلٹنٹس مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جعلی آفر لیٹر ہوتے ہیں, فیک یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ان سے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے. آپ کے پاس آفر لیٹر کسی کنسلٹنٹ کے تھرو آتا ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو ای میل دیٹ یونیورسٹی ود دیٹ آفر لیٹر. آپ وہ آفر لیٹر کے ساتھ یونیورسٹی کو ای میل کریں, یونیورسٹی آپ کو رسپانس کرے گی تو دس ون از لیجیٹیمیٹ اور ناٹ. وہ تو ریالٹی ہے. آپ کے پاس سپوز ایک بزنس اسکول ہے, اس کے آفر لیٹر ریسیو ہو گیا, آپ نے جسٹ اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, وہاں پر ان کی ای میل مینشن ہوگی, آپ اس کو ای میل کر کے کراس ویریفائی کریں. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بس یہ ٹوٹلی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ پہ, آلدو کہ دے ہیو ٹو گیو دیئر انپٹ. آپ اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج چکے ہیں ویسے پڑھنے کے لیے؟ پر ایئر ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اراؤنڈ 200 پلس. اچھا, کہ ہم اتنے اسٹوڈنٹس کو موو آن کروائیں وہاں ڈفرینٹ کنٹریز. ٹھیک ہے. ورک ورک ویزا ہے, جاب آفرز ہیں, اس کے نام پر ہونے والا جو فراڈ ہے, وہ لیٹرز جو ہیں وہ جعلی منگوا لیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی ہے. پھر اسی کے نام سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. ایک دفعہ پیسے نہیں لیے جاتے ہیں بلکہ بار بار وہ کسی نہ کسی طرح سے 2 سال سے لوگ ہولڈ پہ لگے ہوئے ہیں. دے آر ویٹنگ فار دا کنفرمیشن کہ بھئی آپ کا لیٹر تو آ گیا ہوا ہے, اب فائنل آپ کی کال آنی ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ جی وہاں جاب کے لیے خاص طور پہ اس طرح کے بڑے وہ ہوتے ہیں. تو اس پہ کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں بچنا ہے ان چیزوں؟ اب اس سچویشن میں دیکھیں, اگر تو کوئی کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے انیشیل کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, اگر وہ کوئی اس طرح کا آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ سے کچھ انیشیل ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ دیر از نو نیڈ ٹو پے اینی تھنگ. آپ انیشیلی کنڈیشن اپنی رکھیں گے جی سر کام ہو جائے گا تو یو ول گیٹ یور پیمنٹ. کچھ اس طرح کے پاتھ ویز کو اڈاپٹ کریں, ادر دین دس کہ آپ اپنی ہارڈ کور منی کو ویسٹ کر دیں ایسے کنسلٹنٹس کو دے کے جو یہ چیز ڈیزرو بھی نہیں کرتے. لیجیٹیمیسی فرسٹ آف آل آپ کو ویریفائی کرنی چاہیے. جی ہاں, آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ جو سامنے کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بندہ, یہ لیجیٹیمیٹ خود ہے اٹ سیلف یا نہیں. اب سامنے والے کے اگینسٹ خود ایف آئی آر ہوں اور خود اس کی لون لیجیٹیمیٹ کمپلینٹس ہوں, اس کی پروفائل پہ نیگیٹو ریویوز ہوں, تو وہ ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ود دیم. نیگیٹو ریویوز جو ہیں وہ تو لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, وہ تو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں. گوگل نیور بی دیئر. ہاں, گوگل نیور بی ڈو دیٹ. اچھا, آپ کے گوگل ریویوز آپ ریٹنگ چیک کریں, اوکے, آپ اپنی ورکنگ کریں اس کنسلٹنٹ کی پروفائل پہ, آپ اس کنسلٹنٹ کی اپنی اس کی آن پروفائل کو وزٹ کریں, وہاں پر جا کر دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. صحیح. امیگریشن کے لیے کون سی سکلز اس وقت جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں؟ اسٹیم آکوپیشنز آر مور ڈیمانڈنگ, سائنس, انجینئرنگ, ٹیچنگ, اس کے بعد میتھمیٹکس. جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں الٹیمیٹلی دے آر کوائٹ ڈیمانڈنگ دیئر. آپ انجینئر ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ آئی ٹی پروفیشنل ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ میڈیکل پروفیشنل ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ بینکر ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے. ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, دے آر ڈیمانڈنگ دیز کائنڈ آف پیپل دیئر.
اچھا दिस इज़ रियली تو इंपॉर्टेंट. اگر آپ کی اسٹڈی میں بہت زیادہ گیپ آ گیا ہوا ہے تو اس گیپ کو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اسٹڈی ویزے پہ جانا چاہتا ہے ہاں جی. تو کتنا گیپ ہو تو آپ پھر اسٹڈی ویزے آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ اپ ٹو 10 to 15 ایئرس اگر آپ کا گیپ ہے کہ یو کین اپلائی فار دا اسٹڈی ویزا, اوکے. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی. اگر آپ کے پاس 18 ایئرز ایجوکیشن ہے تو پھر تو آپ نیئر اباؤٹ 45 پلس بھی اگر ہیں تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, پوسٹ ڈاک کے لیے جا سکتے ہیں, اینڈ دیر از اے ہائی چانسز کہ یو ول گیٹ دا آفر لیٹر فرام دا یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی ول ایکسیپٹ دیٹ. بٹ اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے. آپ کے پاس پراپر کریڈینشلز ہوں, آپ کی ریٹنگ اچھی ہو, آپ کے جو اوور آل ڈی ایم سی ہے اس کی ذرا پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے سم ہاؤ. ادر دین دس آپ نے جو ڈگریز کی ہیں وہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے کی ہیں, انسٹیٹیوٹ کا کیا کیلیبر ہے, کیا لیول ہے, دس از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا نبیل, ایج فیکٹر بھی میٹر کرتا ہے امیگریشن کے لیے, کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ بیسکلی آپشنس کے لیے ڈفرینٹ سینیریو ہے. کچھ ایسے امیگریشن آپشنز ہیں جہاں پر آپ اپ ٹو 55 تک اپلائی کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جہاں پر اپ ٹو 40 اپ ٹو 45 اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ویری کر رہی ہیں. اب یو ایس سے EB-2NIW ایک پروگرام ہے, نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام, جہاں پر آپ کی ٹل ایج 50-55 بھی ہے تو یو کین اپلائی دیئر, بٹ یور پروفائل شوڈ بی گڈ. آپ کی ایجوکیشن اور امپلائمنٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کی کچھ اچیومنٹس ہونی چاہیے جن کو آپ پروو کر سکیں, جن میں آپ ان کو پروو کر کے بتا سکیں کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو یو ول بی بینیفیشری فار دیم. صحیح. اچھا, اور یہ جو 100% گارنٹی شدہ ویزا, یہ ڈن بیس پہ ویزا اور یہ سب, ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے نبیل؟ یہ اور ہر کنسلٹنٹ نے اپنے پروفائل پہ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے کہ 100% ڈن ویزا ہے. دیکھیں, کنسلٹنٹ کا کام ہے اپلیکیشن کو پروسیس کرنا. اگر تو ایک کوالیفائڈ کنسلٹنٹ ہے نا تو اس کا کام ہے صرف کیس کو پروسیس کرنا. اگر وہ شورٹی دے رہا ہے کہ آئی ول گیٹ دا ویزا فار یو, تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور 100% دے رہا ہے وہ. ہی اور شی از ناٹ امبیسی, وہ امبیسی نہیں ہے. ویزا امبیسی نے دینا, کنسلٹنٹ نے نہیں دینا. کنسلٹنٹ کین گیو دیئر ان پٹ ان دا کیس, وہ اپنی 100% ان پٹ دے کے ڈاکومنٹیشن پریپیئر کر سکتے ہیں, وٹس ایور نیڈیڈ بائی دا امبیسی وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ امبیسی کے پاس ہے. اگر کوئی کنسلٹنٹ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہی ول گیٹ دا ویزا فار یو, تو وہ جھوٹ ہے. وہ صرف اپنی کنسلٹنسی لینے کے لیے آپ سے یہ چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ کو ایک کنوے کر رہا ہے اسٹیٹمنٹ دکھا رہا ہے آپ کو. امیجینیشن ایک ورڈ لے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی ریالٹی نہیں بلکہ بندے کو ہوتی, حقیقت میں پہنچا دیتے ہیں. وہ آپ کو, وہ آپ خود کو وہاں پہ پہنچا ہوا, یو ایس اے, یو کے, آپ کینیڈا, آپ امیجن کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں. ایگزیکٹلی, لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں مارکیٹ میں, ہمیں نا وہ چیزیں آٹومیٹکلی آنا شروع بھی ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, کوئی عام آدمی, ایک عام شہری جو بیرون ملک جانا چاہتا ہے نبیل اور خواہش مند ہے, وہ پہلا اور سب سے محفوظ اس کو کیا اسٹیپ ہے, اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ پہلے تو اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. پہلے اپنا ٹریک سیدھا کرے, اپنا گول سیٹ کرے کہ میں نے اس کنٹری میں جانا ہے. پھر اس کنٹری کی ریکوائرمنٹس چیک کرے ویب سائٹس کے تھرو. اگر اس کو وہاں نہیں ملتی تو کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائے. ایون کہ ہم خود کنسلٹنسی رن کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں فری آف کاسٹ آن دا اسپوٹ اسیسمنٹ کروا لیں. ہم آپ کو آپشنس پرووائڈ کر دیں گے کہ دس آپشن فار یو اویلیبل فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ آن دا اسپوٹ اسیسمنٹ. ہم کوئی میٹنگ کے چارجز نہیں لیتے. ہم لوگوں کو بالکل نہیں کہتے کہ وین یو گونا کم ہیئر تو آپ نے ہم سے کیس کروانا. ہم آپ کو کاؤنسل کریں گے. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, یو کین اسٹارٹ یور کیس. ادروائز دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. مارکیٹ میں تھاؤزنڈ آف کنسلٹنٹس آر سٹنگ ان دا مارکیٹ. آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو جائیں, جو انفارمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو کراس ویریفائی کریں. جب آپ سیٹسفائی ہوں پھر واپس آئیں. اگر آپ کسی اور سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں سے موو فارورڈ کر جائیں. بٹ چیک دا لیجیٹیمیسی فرسٹ, ٹھیک ہے, کہ جو بزنس رن ہو رہا ہے وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں, وہ ریگولیٹری باڈی سے ٹیسٹڈ ہے, ان کو الاؤ کیا گیا کہ دے کین ڈو دیٹ. وہ جو بزنس کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ کوئی ایز سچ اس طرح کے یا وہ اگر جاب بھی کر رہا ہے تو اس کا آفس جو اس کو آن کرتا ہے, اس کو وہ این او سی جاری کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرا امپلائی ہے. رائٹ. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کنسلٹنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس جابس کر رہے ہوتے ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ. وہ آپ کے تو نوٹس میں بھی نہیں ہوتا اگر آپ ہائرڈ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ ویریفائی کریں کمپنی آنر سے کہ میں یہ کام کروانے لگا ہوں آپ کی کمپنی سے, یہ میرے کاؤنسلر کا نام ہے, از اٹ. اور ایسے میں ایک ماہر کنسلٹنٹ کا, ویزا کنسلٹنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم جناب حامد نبیل صاحب, آپ کے آنے کے لیے. ابھی جی آج کے مارننگ شو سے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.